أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا ہمارا سبق سورۃ الزلزال ہے جو ہم تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ العادیات پڑھی تھی، تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ خود بھی سنا کریں اور آگے بھی شیئر کیا کریں، جزاکم اللہ خیرہ۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الزلزال مدنیہ، آیاتها 8، رکوعها 1، اس کی 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض، اذا ذال کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ نرم حروف جو ہے وہ 3 ہیں، ضا، ذال اور ثا، ان کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور آگے ہے زا، ذال اور زا میں واضح فرق کر کے پڑھیں گے۔ زا کو سختی سے پڑھا جاتا ہے، سیٹی جیسی آواز نکلتی ہے، اور ذال کو نرمی کے ساتھ۔ اذا زلزلت الارض، ارض را ساکن، اس سے پہلے زبر، را کو پور پڑھیں گے موٹا، اور ضاد موٹے حروف سے ہے اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ حروف مستعلیہ یہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زا کو سختی سے پڑھیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، پھر اس کی صحیح ادائیگی ہوگی۔ اور خا کو پور پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے تو را کو بھی پور پڑھا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، أَرْضُ، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، سا کو نرمی سے پڑھیں اور قاف کو پور پڑھیں گے۔ أَثْقَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ، قاف کو پور پڑھیں گے اور نون کے اوپر اخفا کریں گے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز چھپا کر غنہ کرنا، اور غنہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں، اور 1 الف کی مقدار کے برابر غنہ کیا جاتا ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ، سین، سیٹی جیسی آواز، سخت، جو سخت حروف پڑھے جاتے ہیں وہ 3 ہیں، سین، زا اور صاد۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ، یوم کی جو واو ہے یہ واو لین ہے، حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ واو اور یا ساکن ہو، ان سے پہلے زبر ہو تو ان کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ذن پہ اخفا ہو رہا ہے، جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے، اخفا یعنی ناک میں آواز چھپا کر غنہ، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، ادھر نون ساکن تھا تو ادھر تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد حروف اخفا تا آ گیا تو یہاں پر غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز چھپا کر غنہ کریں گے۔ یومئذ تحدث، ہا کی آواز واضح کریں گے، بعض لوگ ہا کو ہا پڑھ دیتے ہیں تو حدث، تو ایسے پڑھنا غلط ہے۔ تحدث، سا کو نرمی سے۔ یومئذ تحدث
اخبارها خا کو پور پڑھیں گے اور را کے اوپر زبر، را کو پور پڑھیں گے، اخبارها یومئذ تحدث اخبارها بأن، نون اور میم کے اوپر شد ہوگی تو ہمیشہ غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، بأن ربک، را کے اوپر زبر، را کو پور پڑھیں گے، ربک اوحی لها، اوحی لها، حا اور ہا میں فرق کریں گے، اوحی لها یومئذ یصدر الناس، یوم کی واولین ہے، نرمی سے پڑھیں گے، یس، ادھر ادغام ہو رہا ہے، ادغام کا مطلب ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر پڑھنا، تو زال کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر ادغام ہوگا، حروف یرملون جو ہے ان میں ادغام کا مطلب یہ ہوتا ہے غنہ کرنا، غنہ کر کے پڑھیں گے، یومئذ یصدر الناس، یس، صاد کو پور پڑھیں گے، را کے اوپر زبر، را کو پور پڑھیں گے، نون کے اوپر شد آگی، یہاں پر غنہ کریں گے، نون اور میم کے اوپر شد ہوگی تو ہمیشہ غنہ کر کے پڑھا جائے گا، یومئذ یصدر الناس، یصدر الناس، سین، سیٹی کی آواز، اشتاتا لیروا، اشتاتا، تا کو آگے لام کے ساتھ ملائیں گے، اشتاتا لیروا، رو، را کے اوپر زبر، را کو پور پڑھیں گے، لیروا اعمالہم یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اشتاتن وقف کریں گے، اشتاتا، آخر میں دو زبر کی تنوین ہوگی تو وقفاً ایک الف پڑھا جائے گا اور ایک الف جو ہے وقفاً ختم کر دیا جائے گا، ایک زبر کو وقفاً ختم کر دیا جائے گا، اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل، فمن، ادھر نون نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پر ادغام کر کے پڑھیں گے، فمن یعمل مثقال، سا کو نرمی سے قاف کو پر پڑھیں گے، مثقال ذرۃ، را کے اوپر زبر، را کو موٹا پڑھیں گے، ذرۃ، تین پہ جو ہے یہاں نون ساکن، نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی خا آ گیا تو یہاں پر اظہار کر کے پڑھا جائے گا، یعنی غنے کے بغیر پڑھیں گے، یہاں غنہ نہیں کریں گے، بعض لوگ یہاں پر بھی غنہ کر دیتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، ذرۃ خیر یرہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل، ادغام ہو رہا ہے، ومن یعمل مثقال، سا کو نرمی سے قاف کو پور، مثقال ذرۃ، را کو پور، تین پہ یہاں پر اخفا کریں گے، ذرۃ شرا یرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم.